مسلمان کا تعلق جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاہے وہ گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اخلاقی پستی میں کیوں نہ ہو، لیکن نام مصطفیٰ آتے ہی وہ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارا خود کا معمول یہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، میرے آقا کا نام آئے تو ہم اپنے لبوں کو سے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ادب کا ایک مظاہرہ ہے۔ قرآن کی وہی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کو یہیں سے شروع فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی مزار مقدس کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو کبھی مت پکارنا۔ تم کسی کو بھی پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح کبھی یا محمد نہ کہو، حضور کا نام لے کر کے اس طرح آپس میں جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسے نہ کرو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ان کے القابات سے پکارو۔ نام لے کر کے پکارنے کو منع کیا گیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی اور نہیں، خود خدائے قدیر و جبار سکھا رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابی کے متعلق، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، اونچا سننے کی عادت تھی، اور جس کے کانوں میں عذر ہو وہ تھوڑا بلند آواز سے بولتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کان اگر کم سنائی دیتے ہیں تو زور سے بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، یہ قیس بن ثابت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی یا سنائی نہ پڑتی تو زور سے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، حالانکہ اس صحابی کے ساتھ یہ عذر تھا، جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتے تھے، عذر تھا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول کے صحابہ، جب مجلس میں بیٹھنا تو بلند آواز سے نبی سے سوال مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی رسول اپنے آپ کو قید کر کے گھر میں روتے رہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ انہی کے بارے میں آیت آئی ہے، مجلس رسول میں بلند آواز سے یہی بات کرتے تھے۔ پھر دوبارہ 40 دن کے بعد دوسری آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا کہ دل سے ان کا ادب تھا، جان بوجھ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، نہ ہی بلند آواز سے انہوں نے جان بوجھ کر کے یوں پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا، لیکن ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی چھڑ جائے، اے مسلمانوں ادب کا مظاہرہ کرو، ادب کا مظاہرہ۔